اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل من لدنک سلطانا نصیرا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مجھے پتہ ہے کہ بہت زیادہ تاخیر ہوئی ہے، لیکن کچھ مسائل ایسے تھے، آپ سب کو پتہ ہے، تو اللہ تعالیٰ میرے حال پر بھی آسانیاں پیدا فرمائے، آپ کے حال پر بھی آسانیاں پیدا فرمائے، ہماری مشکلات کو دور کرے، اور یہ جو رکاوٹ آئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی توفیق سے دور کرنے کی جو ہے نا وہ ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم اپنا سبق دوبارہ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ 56 نمبر تک ہم نے پڑھ چکا تھا قرآن پاک کی آیت سورہ بقرہ میں، آج 57 ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے ان کے اوپر غمام کا سایہ کیا۔ اس سے پہلے جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان میں بنی اسرائیل کی چونکہ یہ ذکر ہو رہا ہے سارے کا سارا، اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا انعام و کرام کیے، تو اس سے پہلے جو ان پر بلائیں آئی تھیں نا جی 56 آیت تک جو ان پر بلائیں آئی تھیں وہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ٹالیں وہ اللہ نے بیان کی۔ اب یہاں سے جو ان کو انعامات دیے گئے اللہ نے وہ بیان کر رہا ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے ان کے اوپر غمام کا سایہ کیا۔ میں غمام بیان کرتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَسَلْوَىٰ، اور ہم نے ان کے لیے نازل کیا مننا بھی اور سلوہ بھی۔ کُولُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَکُمْ، کھاؤ پاک چیزوں میں جو رزق تمہیں دیا گیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ وَمَا ظَلَمُونَا، انہوں نے ہمارے ساتھ، اللہ کہہ رہے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ وہ اپنے آپ کے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ وہ ظلم کیسے کر رہے تھے وہ آگے آئے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ یہ وادی طے کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایکچول ہوا یہ تھا کہ جب یہ مصر سے نکلے اور قریب پہنچے اپنے جو آبائی وطن تھا ان کا، جس کو فلسطین یا ارض شام کہتے ہیں، تو وہاں پہنچ کر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں جو قوم آباد ہے اس کے ساتھ جہاد کرو۔ تو جناب انہوں نے کہا اپنے پیغمبر کو، جناب سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، کہ موسیٰ آپ لڑیں یا آپ کا خدا لڑے، آپ کا اللہ لڑے، ہم تو نہیں لڑنے والے۔ انہوں نے اپنے پیغمبر کو جواب دے دیا۔ اب یہاں ذرا آپ تھوڑا سا موازنہ کریں کہ اصحاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور اصحاب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ ایسی مغضوب علیہ قوم ہے کہ اس نے اپنے پیغمبر کو کئی دفعہ چٹا جواب دیا، اور ہمارے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے ہمیں فخر ہے ان پر، لاکھوں کروڑوں درود و سلام ان کے اوپر، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند سے بلند تر، انہوں نے آج تک ایک اگزامپل بھی نہیں ملتی کہ انہوں نے اپنے رسول کی کسی بات سے انکار بھی کیا ہو، توقف بھی کیا ہو، بلکہ یہاں تک کہ انہوں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ کبھی جرا کی تھی نہ کبھی سوال کیے تھے۔ بہت جتنا برگزیدہ صحابی ملے گا اس کی طرف سے بہت کم سوالات ملیں گے آپ کو، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے پیغمبر کے پاس ایسے بیٹھے ہوتے تھے کہ جیسے ہمارے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہیں، اور ہم نے ذرا سی جنبش کی تو وہ پرندے اڑ جائیں گے۔ یہ تقدیس تھی صحابہ کی نظر میں میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اس کے کمپیریزن میں جب آپ بنی اسرائیل کو دیکھتے ہیں تو قرآن بڑا بڑا ہے ان کی گستاخیوں سے۔ تو یہاں بھی انہوں نے کہا کہ ہم نہیں لڑتے، آپ لڑیں یا آپ کا رب لڑے جا کے۔ تو پھر اللہ نے یہ کیا کہ ان کو ایک وادی میں بٹکا دیا۔ یہ صبح چلتے تھے اور سارا دن چلتے رہتے تھے اور شام کو وہیں پہنچ جاتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایک پتہ نہیں کیا کیا اور ان کو بٹکایا۔ پھر یہ روئے چیخے، اپنے پیغمبر سے معافی مانگی، اللہ سے معافی مانگی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نکالا نہیں، لیکن ان کو کاتے رہے وہیں پہ، لیکن ان کے اوپر ان کی زندگی کو آسان کیا کہ کہیں یہ بٹک بٹک کے صحرا میں مر نہ جائیں یہ سارے کے سارے، اور ان کی زندگیاں نہ ختم ہو جائیں۔
تو وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، غمام کہتے ہیں ایک سفید قسم کا ٹھنڈا بادل ہوتا ہے، جس سے جو ہے نا جی جو عام ہم بادل سمجھتے ہیں اس سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ کیونکہ وہاں بھی غمام کا لفظ ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ فرشتوں کے جلوہ میں بادلوں میں سے آئے گا، تو وہاں بھی غمام ہے، تو یہ کوئی ایک ٹپیکل قسم کا پاکیزہ بادل ہے۔ اور اسی طرح جب بدر میں جو فرشتے اترے تھے وہ بھی غمام میں سے اترے تھے، تو یہ ایک میٹا فزیکل ورلڈ سے ہمارے لیے جو میٹا فزیکل ورلڈ ہے، کسی اور یونیورس کا یہ بادل ہے جو اس یونیورس میں بھیجا گیا ان کے اوپر پرٹیکولر سایہ کرنے کے لیے اور ان کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے۔ اچھا، اس کے بعد وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، تو یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے منا بھی اتارا اور سلوا بھی اتارا۔ اب منا کیا ہے؟ منا جو ہے یہ سمجھ لیں کہ درختوں کے اوپر جو ہے نا جی یہ گرتا تھا، جس طرح سمجھ لیں کہ آئس گرتی ہے یا اولے گرتے ہیں نا، یہ درختوں کے اوپر درخت کی صورت میں یہ گرتا تھا، اور یہ لوگ اس کو پھر وہاں سے اکٹھا کر لیتے تھے۔ چھوٹا سا بیر کی طرح کی یہ کوئی چیز ہوتی تھی جو ہمیں روایات میں ملتی ہیں، اسرائیلی روایات میں بھی اور ہماری احادیث میں بھی، اور اس کو یہ کھا بھی لیتے تھے، اور جب پانی میں مکس کرتے تھے تو پانی جو ہے وہ ایک بہترین مشروب بن جاتا تھا۔ یہ جو تھا نا یہ منا تھا۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک بڑی صحیح حدیث ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مشروم کا ذکر ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مشروم جو ہے یہ بھی منا میں سے ہے، کمبی جس کو ہم کہتے ہیں نا مشروم، بڑے شوق سے بٹر مشروم کھاتے ہیں ہم، تو وہ، اور اس کا پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آنکھ کے لیے شفا ہے۔ اب اس پہ ریسرچ کرنی چاہیے ہم لوگوں کو، اور پرٹیکولرلی جو ہمارے جو ہم میں سے کیمسٹری جانتے ہیں، جو کیمیکل انجینئر ہیں یا کیمسٹری اور بایو کیمسٹری پڑھی ہوئی ہے انہوں نے، ان کو اس پہ ریسرچ کرنی چاہیے۔ یہ مجھے امید ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتایا کہ یہ جو من و سلوا ہے، من کھمبی ہے، تو کھمبی جو ہے وہ مشروم ہے، اور اس کا پانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ کے لیے شفا ہے۔ اب اس کو ایسے تو نکالا نہیں جا سکتا، کیونکہ میں جانتا ہوں، میں چونکہ پلانٹ پیتھولوجی پڑھی ہوئی ہے تو میں جانتا ہوں کہ بہت ساری جو کھمبیاں ہیں، بہت سارے جو مشرومز ہیں، وہ پوائزنس بھی ہوتے ہیں اور بڑے ہائیلی پوائزنس ہوتے ہیں، اور ایک خاص قسم ہوتی ہے جو کہ ایڈیبل ہوتی ہے اور ان کو کھایا جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح پانی خود نہیں نکالنا چاہیے، اس پہ ریسرچ ہونی چاہیے، اور ایک ایکسیلنٹ تیرے بیدف قسم کی میڈیسن آنکھ کی اس سے بنے گی، اگر کوئی اس کے اوپر غور کرے۔ یہ ہمیں غور کرنا چاہیے تھا لیکن ہم نے غور نہیں کیا۔ اچھا جی، یہ منا یعنی یہ درخت کے اوپر گرتا تھا، اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ درخت بھی نازل ہوتا تھا اور اس کے اوپر پھر یہ گرتا تھا، اور یہ بالکل بات جو ہے نا بالکل قرین قیاس لگتی ہے، اس لیے کہ چونکہ وہ وادی طے ڈیزرٹ میں جو ہے وہ گھوم رہے تھے، وہاں نیچرل ویجیٹیشن تو تھی نہیں۔ یہ جو پہلی آیت ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، یہ اس بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ وہاں نیچرل ویجیٹیشن، نیچرل ٹریز نہیں تھے، اس لیے وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کے اوپر سائے کا بندوبست کیا اپنی خاص قدرت کے ذریعے سے۔ اگر نیچرل ویجیٹیشن ہوتی، نیچرل درخت ہوتے، تو پھر یہ غمامہ کی ضرورت نہ پڑتی۔ تو اگر یہ منا جو ہے یہ درخت پہ نازل ہوتا تھا، تو یہ بالکل وہ صحیح روایت میں لکھا ہوا ہے کہ پہلے درخت نازل ہوتا تھا، وہ آتا تھا درخت ایک نیچے آتا تھا، اس کے اوپر پھر یہ فروٹ لگتا تھا، یا آئس جس طرح سنو فالنگ ہوتی ہے نا، سنو فال کی طرح اس کے اوپر وہ پھوار پڑتی تھی، اور یہ نیچے سے اس کو اکٹھا کر لیتے ہوتے تھے، اور ایک دن کا کام اکٹھا کرتے تھے۔ اگر دوسرے دن کا کوئی اکٹھا کرتا تو دوسرے دن وہ خراب ہو جاتا تھا، یہ اس کی خاصیت تھی اس کھانے کی۔ اور پھر اس میں ایک اور آٹومیشن تھی کہ جمعے والے دن جو تھے یہ 2 دنوں کا اکٹھا کرتے تھے تو وہ خراب نہیں ہوتا تھا، لیکن اگر سوموار والے دن یہ 2 دن کا اکٹھا کر لیتے تھے تو پھر یہ خراب ہو جاتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اللہ نے خاص فرمائی، اسی لیے اللہ نے کہا کہ میں نے ان کو عالمین پر فضیلت دی۔ بہت ساری چیزیں
दूसरे आलमीन से लाकर इनके ऊपर भेजी गईं, और बहुत सारे जो काम थे वो किसी और आलम में जो वक़ूफ़ पज़ीर हो रहे थे, वो इनके साथ किए गए। आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। ये तो हो गया मन्ना, और इसी तरह सलवा है। सलवा जो है ये एक तरह का एक परिंदा था। बाज़ रवायात कहते हैं कि बटेर की शक्ल का था और बटेर के साइज़ का था। इस दुनिया का नहीं था, कीप इन माइंड। ठीक है जी? और दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि कबूतर और बटेर के दरमियान के साइज़ का था। जिस तरह ये हमारी वो शार्क एक परिंदा है ना, शार्क है हमारे इधर रीजन में पाया जाता है हमारे पंजाब में। और लाली या शार्क, तो ये उस कुछ कहते हैं कि उसके साइज़ का था। लेकिन ये इस तरह आते थे कि ये गौल के गौल आते थे, और आके तो एक ढेर बन जाता था। एक दूसरे के ऊपर आके ये गिरते रहते थे। एक ढेर बन जाता था, और ये आराम से उसको उनको पकड़ के ज़िबा करके पका के खा लेते होते थे। यानी कोई इनको तरद्दुद नहीं करना पड़ता था इसके लिए। इसलिए इस तरह का कोई परिंदा इस दुनिया में मौजूद नहीं है। लिहाज़ा ये बिल्कुल करीने क़यास है कि ये दूसरी दुनिया से भेजा गया था। अब यहाँ आप देखें कि मन्ना भी आ रहा है और सलवा भी आ रहा है, और दोनों चीज़ें जो हैं ये बगैर किसी तरद्दुद के आ रही हैं, और ख़ुसूसी ख़ास जो प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी हामिल हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी ऐसी हैं कि मन्ना का कहते हैं ज़ायक़ा भी चेंज होता रहता था, कलर भी चेंज होता रहता था। तो तो इसका मतलब साफ मतलब ये है कि कोई ना कोई पोर्टल खुलता था, और जो वो रास्ते हैं जो मैंने आपको एक वीडियो में बयान किए थे, और आगे जाके फिर हम कुरान में इस लेसन में भी पढ़ेंगे कि वो जो इंटरकनेक्शन है दो यूनिवर्सिटीज के, वो अल्लाह ने कोई ना कोई रास्ता खोला, और उसके ज़रिए से ये चीज़ें आती थीं। और आसमान से कोई दरवाज़ा बना, कोई पोर्टल खुला, आप उसका कोई भी नाम रख लें, तो उसके ज़रिए से ये चीज़ें आती थीं। अल्लाह ने फिर उन्हें कहा कि तुम ये पाक चीज़ें हैं, ये रिज़्क मैंने तुम्हारे लिए उतारा है, तुम इसको खाओ। और फिर अल्लाह ने आगे वज़ाहत की कि वो दरअसल हमारे ऊपर उन्होंने कोई ज़ुल्म नहीं किया, वो अपने आप पर ज़ुल्म कर रहे थे। किस तरह वो आगे आएगा कि ये अपने आप पर ज़ुल्म किस तरह कर रहे थे। ये आयत नंबर 57 है जी। अब आयत नंबर 58, वइज़ कुल्ना उदखुलू हाज़िहिल क़रयति, और जब हमने उन्हें कहा कि दाखिल हो जाओ इस करिया में, हाज़िहिल क़रयति, फ़कूलू मिन्हा हैसु शिअतुमा रगदन, और खाओ इसमें से जहाँ से तुम चाहो, और रगदन फ्रीली, जितना चाहो जहाँ से चाहो खाओ। लेकिन वदखुलुल बाबा सुज्जदन, लेकिन दरवाजे पर सजदा करना, शहर का जो दरवाजा है जिससे तुम दाखिल हो रहे हो, पुराने शहरों के, हमारे लाहौर में भी ऐसा ही है, कि मुल्तान में भी ऐसा ही है, बहावलपुर, जितने भी पुराने सिविलाइजेशंस हैं उनमें शहरों के दरवाजे होते थे, और शहर जो थे वो बाउंडेड होते थे। तो इसी तरह की बात अल्लाह ताला कर रहे हैं कि जब दाखिल हो जाओ इस बस्ती में, और उस बस्ती के दरवाजे पे जब तुम पहुंचो, सुजाद सुजादम वकूलु हित्ततुन, सजदा करो और कहो हित्ततुन, हित्ततुन, हित्ततुन। ये लफ्ज जो है जी, ये अरबी जबान का लफ्ज नहीं है। ये किसी और लैंग्वेज का लफ्ज है, या अल्लाह ताला ने स्पेशल कोई कोड वर्ड है, कोई पासवर्ड है, ये क्या चीज है, लेकिन ये उनको बताया गया था हित्ततुन। तो इसका मतलब अगले लफ्ज पे आने की वजह से इसका मतलब लिया गया है कि माफी मांगो मुझसे, लेकिन ये यकीनी नहीं है कि इसका मतलब क्या है। कूलु हित्ततुन नगफिर लकुम खतायाकुम, हम तुम्हें गफर अता करेंगे तुम्हारी खताओं के अगेंस्ट। ये नगफिर लकुम खतायाकुम, आम तर्जमा जो है क्लासिकल, वो ये लिखा हुआ है कि हम तुम्हें बख्श देंगे, हम तुम्हें माफ कर देंगे तुम्हारी खताओं को। वसनाजीदुल मोहसिनीन, और
جو محسنین ہیں ان کو اجر ہم اور بڑھاتے ہوتے ہیں۔ اب یہاں بڑی ہی یہ سیچوریٹڈ آیت ہے، اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بیان کرنے والی ہیں، وہ میں آپ کو ایک ایک کر کے بیان کرتا ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ، قریہ میں داخل ہو جاؤ۔ یہ قریہ کون سا ہے؟ تو یہ تاریخی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ یہ قریہ جس کی بات ہو رہی ہے یہ یروشلم کا قریہ ہے، فلسطین کا قریہ کا شہر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ بنی اسرائیل جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکلے مصر سے، اور پھر یہ سارا کچھ انہوں نے پہلے جو ہے وہ سمندر یا دریا کراس کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے ڈیزرٹ سنائی ڈیزرٹ کراس کیا، جو کچھ بھی اس کے درمیان ہوتا رہا، پھر الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن جو ان کی بنی وہ یہی فلسطین کی یا یروشلم کا جو شہر تھا وہی بنی۔ لہذا اٹ از ڈیفینیٹ کہ یہاں جو قریہ کہا جا رہا ہے وہ یہی ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ اس وقت فلسطین جو تھا، جو یروشلم تھا، ایک ویل ڈیولپڈ سیولائزڈ سٹی تھا۔ یہ سمجھ لیں آج سے کوئی 3400-3500 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام سے 1400 سال پہلے سنا ہے کہ ظہور ہوا تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تو 2000 سال جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہو چکے ہیں، تو 3400-3500 سال جو ہے نا جی، یہ ہو ساڑھے تین ہزار سال کے قریب۔ لیکن اس وقت بھی سیولائزیشن تھی دنیا میں، اور یہ جو ایویں ہمیں جو بین سنائی جاتی ہے کہ جناب یہ آج کا انسان ترقی یافتہ ہے، بالکل یہ غلط بات ہے۔ میں بہت سارے مواقع پہ قرآن کے آپ کو بتاؤں گا کہ آج جتنی انسان نے ترقی کی ہوئی ہے یہ پچھلی ترقیوں کے، پچھلی ڈیولپمنٹ کے ابھی عشرے عشیر تک بھی نہیں پہنچی۔ اتنی جدید ایڈوانس سیولائزیشنز جو ہیں یہ یہاں سے گزر گئی ہیں، لیکن کیونکہ اللہ نے قرآن پاک نے کہا ہے کہ ہم نے نوح کے بعد بہت سارے قرون زمانے ہلاک کر دیے، تو یہ ایکچول ایسے ہوتا رہا ہے کہ پورے کا پورا زمانہ اللہ تباہ کر دیتے تھے کسی ان کی غلطی کی وجہ سے، اور پھر ان میں سے چند افراد مدودے کے بچائے جاتے تھے، ان سے پھر زیرو لیول کی سیولائزیشن پھر شروع ہوتی تھی، پھر یہ اپنے پیک پہ پہنچتی تھی، پھر تباہ کر دی جاتی تھی۔ اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نوح سے پہلے یا نوح والا بعد النوح کہا ہے، تو نوح کے بعد پتہ نہیں کتنے زمانے تباہ ہوئے ہیں۔ لہٰذا جب ہم عاد اور سمود کی باتیں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے پاس کتنی ہائی ٹیکنالوجی تھی، یا حضرت سلیمان کی جو سلطنت پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کتنی ہائی ٹیک ورلڈ تھی۔ یہ 3500 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت بھی یروشلم کی جو بستی تھی وہ باؤنڈیڈ تھی، اس کی باؤنڈری والز تھیں اور اس کے دروازے تھے۔ یہ واضح طور پر یہاں قرآن یہ ہمیں بتا رہا ہے۔ تو یہ بستی تھی، اور اللہ نے اور جب یہ اللہ نے یہ کہا کہ داخل ہو جاؤ، وہ منہا حیث شئتما رغدن، اور کھاؤ پیو جہاں سے جتنا تم چاہتے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں رزق، اس بستی میں رزق کی بھی فراوانی تھی اس وقت، اور اس وقت یہ پھل، یہاں پہ مختلف قسم کے فروٹس، اجناس، ڈفرینٹ ڈائیورسٹی آف فوڈ جو ہے، اسی لیے اللہ نے کہا کہ فَقُولُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، کہ جتنا مرضی کھاؤ، جہاں سے مرضی کھاؤ، جو مرضی کھاؤ۔ اس کا مطلب ہے ڈائیورسٹی آف فوڈ وہاں پر موجود تھی، میننگ دیر بائی کہ دیٹ واز اے ویری رچ ایگریکلچرل سٹی اس ٹائم پہ، اور یہاں ویجیٹیشن تھی۔ جو آج کل کا یہ جو ڈیزرٹ والا ماحول ہے یہ اس وقت نہیں تھا۔ اور ساتھ ساتھ اللہ نے کہا کہ جب تم اس دروازے پہ جاؤ اور داخل ہونے لگو تو سجدہ کرنا، اور اپنے منہ سے کہنا حتتن حتتن حتتن۔ کیا ہوگا؟ نغفر لکم، ہم تمہیں، آج ہم پھر آپ یہاں چکے ہم یہ جو ہے غفار یا غفر، ٹھیک ہے جی، استغفار،
اس کا مطلب ہم معافی کلاسیکل ترجمے میں لیتے ہیں جو کہ سراسر غلط ہے۔ اس کا معافی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو پرماننٹ معافی ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نغفر لکم خطیکم، ہم تمہاری خطاؤں کی اگینسٹ تمہیں غفر عطا کریں گے۔ اچھا جی، اب یہاں رکیے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ غفر کیا چیز ہے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور محسنین کی جزا کو ہم اور بڑھا دیا کرتے ہیں۔ تو جناب والا، یہ غفر ایک پورے کا پورا انسٹیٹیوٹ ہے۔ یہ میں 20 منٹ کی ویڈیو ہو چکی ہے، تو اگلی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ غفر کیا ہے۔ یہ آپ کو سمجھانا بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے قرآن کے مقامات کے اوپر جو ہے نا جی، یہ غفر آئے گا۔ یہ غفر یعنی یہ استغفار ہم ڈیلی بھی کرتے ہیں، ہمیں ایک حکم بھی دیا گیا ہے کہ ڈیلی استغفار کرو، لیکن یہ استغفار کا مطلب غلط کر کے اس کو معافی کہہ کے یہ ایک اس کا کنسپٹ خراب کر دیا گیا ہے۔ آپ تھوڑی سی کامن سینس اپلائی کریں ذرا مہربانی کر کے، اور یہ دیکھیں کہ ایک بندہ جتنے بڑے بڑے جرائم کر کے واپس آئے اور آ کے 100 تسبیح دانے کی استغفر اللہ کی پھیر لے، تو کیا اس کو معافی مل سکتی ہے؟ کیا اللہ کا نظام کامن سینس سے اتنا بیانڈ ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ اتنا اتنا نا انصاف ہو سکتا ہے کہ میں ایک قانون اس طرح توڑ کے آؤں، اور قانون توڑ کے آ کے میں صرف تسبیح پھیروں اور میں کہوں جی میری گناہوں کے اوپر جو ہے نا جی مجھے معافی مل گئی ہے؟ بالکل یہ کنسپٹ غلط ہے، نہ ہی ہمارا رب ایسا ہے۔ ہمارا رب بڑا ہی پریکٹیکل ہے، بڑا ہی انصاف پسند ہے۔ وہ اور اگر اس فارمولے کو زمین کے اوپر لگا لیا جائے، دیکھیں اللہ نے جو کچھ ہمیں بتایا ہے وہ ہمیں اس لیے بتایا ہے کہ ہم وہ سسٹم زمین کے اوپر نافذ کریں۔ اگر غفر کا یہ جو سسٹم انہوں نے مولویوں نے ہمیں یا اردو ترجمہ کرنے والوں نے ہمیں بتایا ہے، اگر ہم اس کے اوپر چل پڑیں تو سارے کا سارا سسٹم تباہ ہو جائے گا۔ کوئی بندہ آئے گا باہر کسی کو کی چوری کرے گا، کوئی زنا کرے گا، گھر آ کے وہ کہے گا کہ جناب میں نے تو 100 تسبیح پڑھ لی ہے استغفار کی، لہذا میرے اگینسٹ کسی قسم کی کاغنیزنس نہیں لی جا سکتی۔ اور یہ کیسا سسٹم ہے جو دنیا میں نافذ نہیں ہو سکتا، اور اللہ کہتا ہے میں نے نافذ کیا ہوا ہے کہ اگر تم تسبیح کر لو استغفار کی تو بالکل قطعی یہ بات نہیں ہے۔ میں آپ کو کل کی جو ویڈیو ہے اس میں بتاؤں گا کہ یہ سارے کا سارا جو ہے یہ ایک پورا انسٹیٹیوٹ ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔